ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں urduaudiobooks.com کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں رسول حمزہ توف کی کتاب میرا داغستان، آواز وجی احمد صدیقی۔ میرے والد کے راستے کی کہانی۔ ہمارے چھوٹے سے گاؤں صدا سے ایک پختہ سڑک ضلع کے صدر مقام حنزہ کو جاتی ہے، لیکن ابا نے اس عام سڑک سے الگ اپنے لیے ایک پگڈنڈی تلاش کر لی تھی، اور جب انہیں حنزہ جانا ہوتا تھا تو وہ اسی پگڈنڈی کا استعمال کرتے۔ انہوں نے یہ راستہ تلاش کیا تھا، اسے ہموار بنایا تھا اور صبح و شام اسی سے گزرتے تھے۔ ابا کو اس راستے پر چلتے ہوئے دونوں طرف کی جھاڑیوں سے رنگا رنگ اور خوبصورت پھول چننے میں بڑا ملکہ حاصل تھا۔ ان خوبصورت پھولوں سے وہ اور بھی زیادہ خوبصورت گلدستے بنایا کرتے تھے۔ جاڑا آتا تو وہ اپنے راستے کے ارد گرد برف کے تودوں سے طرح طرح کی شکلیں بناتے، کہیں آدمی کا بت، کہیں گھوڑا اور کہیں گھڑ سوار۔ صدا اور حنزہ دونوں ہی جگہ کے لوگوں کو ان کے یہ بت بڑے اچھے لگتے، چنانچہ لوگوں کا ہجوم انہیں دیکھنے کے لیے امڑ آتا۔ ابا کے بنائے ہوئے پھولوں کے گلدستے کب کے مرجھا چکے ہیں اور برف کی شبیہیں پگھل کر بہہ گئی ہیں، لیکن داغستان کے یہ پھول اور پہاڑیوں کے خد و خال آج بھی ان کی شاعری میں زندہ ہیں۔ اپنے لڑکپن میں ایک بار جب ابا زندہ تھے، مجھے حنزہ جانا پڑا۔ میں نے سوچا کہ پکی سڑک کو چھوڑ کر ابا والی پگڈنڈی اختیار کروں۔ ابھی میں نے ادھر کا رخ ہی کیا تھا کہ ایک بزرگ مل گئے۔ انہوں نے مجھے روک دیا اور کہنے لگے، باپ کے بنائے راستے پر مت چلو، اپنی راہ خود نکالو۔ میں نے ان کی یہ ہدایت مان لی اور ایک نئے راستے کی تلاش شروع کی۔ میرے نغموں کا یہ راستہ طویل بھی رہا ہے اور دشوار گزار بھی، لیکن میں آج بھی اسی راستے پر چل رہا ہوں اور خود اپنے گلدستے کے لیے پھول جمع کرتا جا رہا ہوں، اور اسی راستے پر چلتے ہوئے زیر نظر کتاب لکھنے کا خیال میرے ذہن میں پیدا ہوا۔ اس طرح کے خیال کا ذہن میں جنم لینا ایسا ہے جیسے حمل کا قرار پانا۔ تخلیق تو معینہ مدت پوری ہونے کے بعد ہی وجود میں آئے گی، لیکن اس دوران تخلیق کو ذہن میں انہی ارتقائی مدارج سے گزرنا پڑے گا جن سے نطفہ ماں کے رحم میں گزرتا ہے، اور پھر زبردست محنت اور درد ذہ کی جان لیوا اذیت کے بعد بچہ جنم لیتا ہے۔ کتاب لکھتے ہوئے بھی مصنف کو ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ بچے کے لیے نام کا انتخاب اس کی پیدائش سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، تو پھر میں اپنی کتاب کے لیے کون سا نام منتخب کروں؟ کسی پھول کا، کسی ستارے کا، یا پھر علم و دانش کے کسی صحیفے میں کوئی مناسب نام تلاش کروں؟ نہیں، میں اپنے گھوڑے پر کسی اور کی زین نہیں کسوں گا۔ کہیں اور سے لیا ہوا نام عرفیت یا لقب تو ہو سکتا ہے، اصل نام نہیں ہو سکتا۔ یہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اپنی کتاب کے لیے کوئی نام تلاش کر رہے ہوں تو آپ کو کتاب کے مواد کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، اور اس مقصد کا بھی جو آپ انجام دینا چاہتے ہیں۔ آپ پاپاخ خریدتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے سر کے لیے موزوں ثابت ہو۔ پاپاخ کے لیے سر تو نہیں خریدا جاتا۔ کسی ساز میں تار کی لمبائی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ ساز کتنا بڑا یا کتنا چھوٹا ہے۔ میرا گاؤں، میرے پہاڑ اور میرا داغستان وہ نشیمن ہے جہاں میرے خیالات، میرے احساسات اور میری امنگوں نے جنم لیا، اور یہی وہ نشیمن تھا جہاں سے بالوں پر ملتے ہی میں نے پرواز شروع کی۔ میرے سارے گیت اسی نشیمن کی دین ہیں۔ داغستان میرا گھر بھی ہے اور میرا گہوارہ بھی، تو پھر تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پہاڑی علاقوں میں پوتے کو عام طور پر دادا ہی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ کتاب میرے ذہن کی پیداوار ہے اور میں داغستان کا بیٹا ہوں، اس لیے میں اسے داغستان ہی کہوں گا۔
کیا اور کوئی نام اس سے زیادہ موزوں، زیادہ مناسب یا زیادہ صحیح ہو سکتا ہے؟ کسی ملک کے سفیر کی پہچان اس قومی پرچم سے ہوتی ہے جو اس کی کار پر لہراتا ہے۔ میری کتاب میرا ملک ہے اور اس کا نام اس کا جھنڈا ہوگا۔ ہر ادیب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے خیالات ایک ایک صفحے، ایک ایک سطر اور ایک ایک لفظ پر اس سے بحث کرتے ہیں۔ میرے خیالات نے بھی کتاب کے نام کے سلسلے میں مجھ سے بحث شروع کر دی ہے۔ کسی بین الاقوامی کانفرنس میں شریک بہت سارے وزیروں کی طرح اس بات پر بھی متفق نہ ہو پا رہے ہوں کہ ایجنڈا کیا ہو۔ یوں سمجھیے کہ وزیروں میں سے ایک نے یہ تجویز رکھی ہے کہ کتاب کے لیے صرف یک لفظی نام داغستان ہی موضوع ہوگا۔ دوسرے وزیر کو یہ بات قطعی پسند نہیں آئی ہے۔ اس نے اپنے کاغذات سنبھالے ہیں اور بحث کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے کام نہیں چلے گا، قطعی نہیں چلے گا۔ ایک چھوٹی سی کتاب کو ایک پورے ملک کا نام کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اگر کسی بچے کے سر پر اس کے باپ کی پاپاخ رکھ دی جائے تو اس کا سر ہی غائب ہو جائے گا۔ کام کیوں نہیں چلے گا؟ تجویز پیش کرنے والے نے جواب دیا، چاند آسمان کی وسعتوں میں تیرتا ہے اور اس کا عکس نیچے زمین یا دریا یا بھنور میں لرزتا نظر آتا ہے۔ ہم اس عکس کو بھی چاند ہی کہتے ہیں، اس کے لیے کوئی دوسرا لفظ نہیں گڑتے۔ اور کیا اس کی کوئی ضرورت ہے؟ مجھے وہ کہانی یاد ہے جس میں ایک چالاک لومڑی نے خوخار بھیڑیے کو چاند کا عکس دکھا کر کہا تھا کہ وہ دیکھو، چربی کا ایک ٹکڑا وہاں پڑا ہے، اور بے وقوف بھیڑیے نے اس ٹکڑے کی طلب میں دریا میں چھلانگ لگا دی تھی۔ لیکن یہ تو لومڑی کی مکاری اور دغابازی تھی۔ پھر بھی اس سے کام نہیں چلے گا، قطعی نہیں چلے گا۔ تجویز کی مخالفت کرنے والا وزیر اپنی بات پر اڑا رہا۔ داغستان دراصل سب سے پہلے ایک جغرافیائی تصور ہے۔ اس میں پہاڑ ہیں، دریا ہیں، گھاٹیاں ہیں، آبشار ہیں اور جھرنے ہیں، اور یہی نہیں، سمندر بھی اس میں شامل ہیں۔ جب بھی میں داغستان کا لفظ سنتا ہوں تو میری نگاہوں میں فوراً ایک نقشہ ابھر آتا ہے۔ قطعی نہیں۔ میں بیچ میں بول پڑتا ہوں، داغستان سے میرا دل لبریز ہے، اور دل قطعی کوئی جغرافیائی نقشہ نہیں ہے۔ میرا جو داغستان ہے اس کی نہ کوئی جغرافیائی سرحد ہے، نہ کسی اور طرح کی کوئی حد بندی۔ میرا داغستان صدیوں کا کوئی ہموار تسلسل بھی نہیں۔ اگر میں اپنی کتاب لکھنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ داغستان کی کوئی گائیڈ بک نہیں ہوگی۔ میں ساری صدیوں کو ایک دوسرے میں گڈمڈ کر دوں گا اور پھر اس کی تاریخ کا نچوڑ، وہاں کے عوام کی اصل روح اور داغستان کا جوہر نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کر دوں گا۔ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ داغستان ہر داغستانی کے لیے ایک ہی مطلب اور ایک ہی مفہوم رکھتا ہے، لیکن ہر داغستانی کی نگاہوں میں اس کے اپنے داغستان کی تصویر الگ ہوتی ہے۔ میرا بھی ایک داغستان ہے، صرف وہ داغستان جو میں دیکھتا ہوں اور جانتا ہوں۔ اس کا تانا بانا ہر اس چیز سے بنا گیا ہے جس کا تجربہ مجھے اور ماضی اور حال کے ہر داغستانی کو ہوا ہے۔ اس کے نغموں اور دریاؤں سے، اس کی کہاوتوں اور چٹانوں سے، عقابوں اور نالوں سے، راہوں اور حتیٰ کہ ان باز گشتوں سے جو پہاڑوں میں گونجی ہیں۔ اپنی نوٹ بک سے کسلا ووودسک صحت گاہ کے ایک کمرے میں ہم دو آدمی مقیم ہیں، ایک میں ہوں اور دوسرا ازبک قوم کا آدمی۔ صبح کو پو پھٹتی ہے یا شام کو جب شفق کا رنگ بکھرتا ہے تو ہمارے کمرے کی کھڑکی سے کوہ البرز کی دو چوٹیاں نظر آتی ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ دونوں چوٹیاں ان دو نڈر دوستوں کے منڈے ہوئے رن میں زخمی سروں کی طرح ہیں جو شاہ میل کے مرید تھے۔ اچانک میرا ساتھی بول اٹھتا ہے، ان دونوں چوٹیوں کو دیکھ کر مجھے بخارا کے اس معمر بزرگ کا خیال آ جاتا ہے جس کے سر کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے۔ وہ دو تشتریوں میں پلاؤ لیے کسی طرف جا رہا تھا، لیکن اپنے سامنے پھیلی ہوئی وادی میں
صبح کا سہانا منظر دیکھ کر اس قدر محو ہوا کہ اسی جگہ جم کر کھڑا ہو گیا۔ اپنی نوٹ بک سے کلکتہ کی سیاحت کے دوران میں رابندر ناتھ ٹیگور کے گھر بھی گیا۔ وہاں مجھے ایک ایسے پرندے کی تصویر نظر آئی جس کا کبھی کوئی وجود ہی نہ رہا ہوگا۔ یہ تو ٹیگور کی روح میں پیدا ہوا اور اس کی دنیا وہیں تک محدود رہی۔ یہ ان کی قوت تخیل کا کرشمہ تھا۔ لیکن اگر انہوں نے دنیا میں سچ مچ کے پرندے نہ دیکھے ہوتے تو یقین مانیے وہ اس عجیب و غریب پرندے کی تخلیق سے بھی قاصر رہتے۔ میرے پاس بھی ایک ایسا ہی عجیب و غریب پرندہ ہے۔ یہ ہے میرا داغستان، اور اسی لیے زیادہ موضوع یہ ہوگا کہ میں اپنی کتاب کا نام رکھوں میرا داغستان۔ یہ اس لیے نہیں کہ داغستان میری ملکیت ہے، بلکہ اس لیے کہ میرے ذہن میں داغستان کا جو تصور ہے وہ دوسروں کے تصور سے مختلف ہے۔ تو اب بات طے ہو گئی، میری کتاب کے سرورق پر لکھا جائے گا میرا داغستان۔ ایک لمحے کے لیے وزیروں کی کانفرنس پر خاموشی طاری ہو جاتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ اچانک ایک اور وزیر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور پلیٹ فارم پر پہنچ جاتا ہے۔ میرا داغستان، میرے پہاڑ، میرے دریا، ہو سکتا ہے یہ سب کچھ کہنا کچھ زیادہ غلط نہ ہو، لیکن یہ سب جوانی کی باتیں ہیں، طالب علمی کے دور کی باتیں ہیں، جب ایک ساتھ مل جل کر رہنا اچھا لگتا ہے۔ بعد میں آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک الگ کمرہ ہو، اور یہی نہیں بلکہ اس کا مکان ہو جسے وہ اپنا مکان کہہ سکے۔ صرف اتنا ہی کہنا کافی نہیں کہ آپ کے پاس اپنا چولہا ہے، بلکہ چولہے میں آگ کا جلنا بھی ضروری ہے۔ اور نہ ہی یہ کہنا کافی ہے کہ یہ میرا پالنا ہے تو اس میں بچے کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح میرا داغستان کہنا بھی کافی نہیں، ان الفاظ کے پیچھے کسی خیال کا ہونا ضروری ہے، داغستان کے مقدرات کا، اور اس داغستان کا ہونا ضروری ہے جو آج کا داغستان ہے۔ ہمارے قومی شاعر سلیمان استالسکی کی دانشمندی سے تو آپ سبھی واقف ہیں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کا سلیمان استالسکی کو پورا عرفان حاصل تھا۔ انہوں نے کہا تھا، نہ میں لیزغین شاعر ہوں، نہ داغستانی، نہ قفقازی، میں سوویت شاعر ہوں، اس پوری وسیع و عریض سرزمین کا مالک ہوں۔ یہ بات بوڑھے سفید ریش دانشور سلیمان نے کہی تھی، اور آپ ہیں کہ ہاتھ دھو کر اسی کے پیچھے پڑے ہیں۔ میرا گاؤں، میرے پہاڑ، میرا داغستان، گویا آپ کی دنیا صرف داغستان تک ہی محدود ہے، وہیں شروع ہوتی ہے اور وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ کیا یہ بات صحیح نہیں کہ دنیا کا آغاز کرملن سے ہوتا ہے؟ مجھے آپ کے دیے ہوئے نام میں یہی کمی نظر آتی ہے۔ آپ نے ایک سینہ تو تیار کر لیا ہے، لیکن اس میں دھڑکتا ہوا دل رکھنا بھول گئے ہیں۔ دو آنکھیں تیار کر لی ہیں، لیکن ان میں فکر کی آب و تاب پیدا کرنا آپ نے فراموش کر دیا ہے، اور اس کے بغیر آنکھیں مردہ محسوس ہوتی ہیں۔ ان میں اور انگور کے دو دانوں میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ تشبیہات و استعارات سے پر اس تقریر کے بعد مقرر موصوف بڑی آن بان کے ساتھ اسٹیج سے نیچے اترا اور بغل میں کاغذات کا ایک پلندہ دبائے جس میں بڑی بڑی کتابوں کے اقتباس درج تھے، اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک بار ادھر ادھر نظر ڈالی اور یوں لگا جیسے اس کی نظریں کہہ رہی ہوں کہ میرے الفاظ حرف آخر تھے، اب اس میں اسی طرح کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا جس طرح عدالت کے صادر کردہ فیصلے میں۔ ٹھیک اسی لمحے کانفرنس کے ایک اور رکن نے اسٹیج کا راستہ لیا۔ یہ زندگی سے بھرپور اور ہنس مکھ دکھائی دیتا تھا، اور دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جوان سال بھی۔ اس کی تقریر دوسروں سے اس لحاظ سے مختلف تھی کہ اس نے نظم سے اس کا آغاز کیا۔ اگر بیٹھا ہو کوئی، کون کہہ سکتا ہے اس کے پیر کجروں ہیں؟ اگر سوتا ہو کوئی،
کون کہہ سکتا ہے بینائی سے آری ہے؟ اگر کھاتا ہو کوئی کون کہہ سکتا ہے بزدل یا بہادر ہے؟ اگر چپ ہو خبر کس کو کہ اس کا دل بھی خالی ہے؟ پھر اس نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی خیال کا موجود ہونا بڑی اچھی بات ہے، اور خاص طور پر ایسے خیال کی موجودگی جس کی جانب ابھی ابھی میرے لائق دوست نے اشارہ کیا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں صرف خیالات کی فراوانی نہیں بلکہ نظریے کی فراوانی بھی ہوتی ہے، اور یہ فراوانی خیال کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ کتاب کا نام پاپاخ کی طرح ہے۔ سوال یہ ہے کہ اہمیت پاپاخ کی ہے یا سر کی؟ میں اس سلسلے میں آپ کو 3 شکاریوں کی کہانی سنانا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح ایک بھیڑیا پکڑنے گئے۔ شکاری کے پاس سر تھا بھی یا نہیں؟ 3 شکاریوں کو پتا چلا کہ گاؤں کے قریب گھاٹی میں ایک بھیڑیا آ گیا ہے۔ تینوں نے طے کیا کہ اسے پکڑ کر مار ڈالنا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے جو طریقے اپنائے ان کے بارے میں لوگوں میں بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں۔ میں آپ کو وہ کہانی سناتا ہوں جو میں نے بچپن میں سنی تھی۔ شکاریوں سے بچنے کی کوشش میں بھیڑیا ایک غار میں جا چھپا۔ غار کے اندر جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ بھی بہت تنگ، بس اتنا کہ ایک آدمی کا صرف سر اندر جا سکے۔ شکاری ایک بڑی چٹان کی اوٹ میں چھپ گئے اور اپنی رائفلوں سے غار کے تنگ دہانے کا نشانہ لے کر انتظار کرنے لگے کہ بھیڑیا غار سے باہر آئے۔ لیکن بھیڑیا بھی بیوقوف نہ تھا، وہ بڑے اطمینان سے اپنی پناہ گاہ میں آرام کرتا رہا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہار اسی کی ہونی تھی جو صبر کھو بیٹھتا۔ آخر ایک شکاری اس انتظار سے اکتا گیا۔ اس نے غار میں گھسنے اور بھیڑیے کو باہر نکلنے پر مجبور کرنے کی ٹھانی۔ شکاری دہانے پر پہنچا اور اس نے غار کے دہانے میں سر ڈال دیا۔ اس کے ساتھی خاصی دیر تک انتظار کرتے رہے اور یہ سمجھ نہ سکے کہ آخر شکاری نے کیوں نہ اندر جانے کی کوشش کی اور نہ سر باہر نکالنے کی۔ انتظار کی بھی حد ہوتی ہے۔ آخر انہوں نے اپنے ساتھی کو باہر نکالنے کی کوشش کی، اسے کھینچ کر باہر نکالا گیا تو پتہ چلا کہ سر غائب ہے۔ اب باقی دونوں شکاریوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ جب اس نے غار کے اندر گھسنے کی کوشش کی تھی تو اس کے سر تھا بھی یا نہیں۔ ایک شکاری کا کہنا تھا کہ مجھے تو لگتا تھا کہ اس کے پاس سر تھا، دوسرے کو اس پر اصرار تھا کہ اس کے پاس سر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آخر وہ لوگ بے سر کی لاش گاؤں لائے اور لوگوں کو اس المناک واقعے کی تفصیل بتائی۔ ایک معمر بزرگ نے کہا کہ بھیڑیے کی ماند میں گھسنے کا اس نے جو فیصلہ کیا اسے دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک عرصے پہلے ہی وہ سر سے محروم ہو چکا تھا، یا غالباً بچپن سے ہی اس کے پاس سر نہ تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ اس سوال کا مستند جواب اس کی بیواہی سے مل سکتا ہے۔ اس نے جواب دیا، میں کیسے بتا سکتی ہوں کہ اس کے پاس سر تھا یا نہیں؟ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ ہر سال اپنے لیے ایک نئی پاپاخ خریدا کرتا تھا۔ خیال کو صرف قول تک محدود نہیں رہنا چاہیے، اسے عملی روپ بھی لینا چاہیے، اسے پوری کتاب میں جاری و ساری ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف سرورق پر اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیا جائے۔ جس بات کو آخر میں کہنا چاہیے اس کا ذکر ابتدا میں ہی کر دینا بے محل ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اکثر اس کے گلے میں ایک تعویذ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ بلاؤں، بیماریوں، مصیبتوں اور اذیتوں سے محفوظ رہے اور ایک خوشگوار زندگی گزار سکے۔ اس بحث میں کیوں پڑا جائے کہ تعویذ سے کوئی اثر ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ بہرحال یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ تعویذ اس طرح پہنایا جاتا ہے کہ باہر سے نظر نہ آ سکے، کپڑوں کے نیچے سب کی نگاہوں سے چھپا کر اسے رکھا جاتا ہے۔ ہر کتاب میں بھی اسی طرح کا تعویذ ہونا چاہیے جو نگاہوں سے اوجھل ہو تاکہ پڑھنے والا اسے سوچنے اور دریافت کرنے کی کوشش کر سکے۔ یا یوں سمجھیے کہ عربیچ بناتے وقت اس میں ذرا سا شہد بھی ملا دیا جاتا ہے۔ یہ شہد اس خوشبودار اور میٹھے شربت میں اس طرح گھل مل جاتا ہے کہ نہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور نہ چھو سکتے ہیں۔
یا یوں سمجھیے کہ بمبئی میں ایک باغ ہے جو ہمیشہ ہرا بھرا نظر آتا ہے، جس پر اس وقت بھی کوئی اثر نہیں پڑتا جب گرمی شباب پر ہوتی ہے اور لو کے تھپیڑے چلتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نیچے زمین کی تہہ میں ایک تالاب سا ہے جو اوپر سے نظر نہیں آتا، لیکن درختوں کو ٹھنڈا اور جاں بخش پانی فراہم کرتا رہتا ہے۔ خیال پانی کا وہ دھارا نہیں جو چٹانوں سے ٹکراتا الجھتا ہر طرف پانی کی بوچھار کرتا بہتا رہتا ہے، بلکہ اس قسم کا دھارا ہے جو نگاہوں کو دکھائی تو نہیں دیتا لیکن جھلستی زمین کو رطوبت اور نمی فراہم کرتا ہے اور پودوں اور درختوں کی جڑوں کو سوکھنے نہیں دیتا۔ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس وزیر نے میز تھپتھپاتے ہوئے کہا، جس کے سامنے کتابوں اور مختلف طرح کے حوالہ جات کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی پاپاخ پر سفید پگڑی بندھی ہوئی ہے یا سرخ فیتا یا پھر پنج گوشی ستارہ اس کی زینت ہے؟ کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سرخ تمغہ آپ کے سینے پر لگا ہوا ہے یا سیاہ صلیب لٹک رہی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اہم ترین چیز انسان کی نیک دلی ہے؟ نہیں نہیں، اور قطعی نہیں۔ خیال تو ایک پرچم کی طرح ہے، اسے چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے، پرچم کو لہراتے ہوئے لے کر چلنا چاہیے، اس طرح کہ لوگ اسے دیکھ سکیں اور اس کے پیچھے چل سکیں۔ ان الفاظ سے اگر کوئی اتفاق نہ کرے تو خدا کرے اس کی بیوی بے وفا ثابت ہو، جواں سال وزیر نے کہا۔ لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ پرچم ان لوگوں سے الگ ہو جو اسے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی خواہش یہ ہے کہ خیال کا وجود انسان کی روح اور ذہن سے دور ہو۔ آپ ان دونوں کو دو مختلف بیل گاڑیوں میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن فرض کیجئے یہ دونوں بیل گاڑیاں الگ الگ راستوں پر چل پڑیں تو کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ سوویت شہری کو محض سوویت شہری ہونا چاہیے، آوار یا داغستانی نہیں، لیکن میں اپنی ہی بات بتاؤں کہ میں اپنے آپ کو بیک وقت ایک آوار داغستان کا باشندہ اور سوویت شہری بھی سمجھتا ہوں، اور یہ ساری باتیں یقیناً ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتی۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ دنیا کا آغاز کرملن سے ہوتا ہے، اور خود میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن میرے نزدیک دنیا صرف کرملن ہی سے شروع نہیں ہوتی بلکہ میرے اپنے گھر سے بھی شروع ہوتی ہے، میرے مکان کی ڈیوڑی سے بھی شروع ہوتی ہے، اور اس گاؤں سے بھی شروع ہوتی ہے جس کا میں باشندہ ہوں۔ کرملن اور میرا گاؤں، کمیونزم کے افکار اور حب الوطنی کا احساس اس طرح ہے جیسے ایک پرندے کے دو پر یا کسی پائندار کے دو تار۔ ایک پیر پر لڑکھڑانے سے کیا فائدہ؟ اور اسی لیے کتاب کا ایک اور نام تلاش کرنا ہوگا جو اس کے باطنی مفہوم کو واضح کر سکے۔ میں اسے ہر جگہ تلاش کرتا پھرا ہوں۔ ہندوستان میں سیاحت کے دوران بھی داغستان کا خیال میرے ساتھ رہا۔ وہاں کی قدیم تہذیب اور فلسفے میں مجھے ایک طرح کی پراسرار آواز کی گونج سنائی دی، لیکن میرے لیے میرے داغستان کی آواز واضح اور حقیقی آواز ہے جو دنیا کے کونے کونے میں سنائی دیتی ہے۔ وہ بھی دن تھے جب داغستان کا لفظ صرف اجاڑ گھاٹیوں اور ننگی چٹانوں ہی سے ٹکرا کر رہ جاتا تھا۔ آج سارے ملک میں، ساری دنیا میں اور کروڑوں دلوں میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ داغستان نیپال کے بدھ مندروں میں بھی میرے ساتھ رہا، جہاں 22 ایسے چشمے بہتے ہیں جن کا پانی بیماروں کے لیے شفا بخش ہے، لیکن نیپال ابھی تک ایک نا تراشیدہ ہیرا ہے، جبکہ داغستان کا ہیرا کئی بار تراشا جا چکا ہے۔ اس لیے میں نیپال سے اپنے داغستان کا موازنہ نہیں کر سکتا۔ افریقہ میں بھی داغستان کا خیال میرے ساتھ رہا۔ مجھے افریقہ ایک ایسا خنجر محسوس ہوا جس کا صرف ایک چوتھائی حصہ ہی نیام سے باہر نکل سکا ہے۔ داغستان کا تصور کینیڈا، برطانیہ، اسپین، مصر اور جاپان میں بھی میرا ہم رکاب رہا ہے، اور ہر جگہ میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ کون سی چیزیں ان ملکوں کو داغستان کا مماثل بناتی ہیں اور کون سی چیز مختلف۔ یوگوسلاویہ کے سفر کے دوران ایک بار مجھے وہاں کے خوبصورت شہر دوبروفنیک جانے کا موقع ملا، جو بحیر ایڈریاٹک کے ساحل پر واقع ہے۔ اس شہر کے مکانوں اور سڑکوں کو دیکھ کر گھاٹیوں اور اونچی اونچی چٹانوں کا خیال آتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے سنگ خارا کی چٹانیں ہوں
جن میں بہت سارے زینے اور چبوترے تراش دیے گئے ہوں۔ گھروں کے دروازے کبھی کبھی ایسے لگتے تھے جیسے چٹانوں کو کاٹ کر غاروں میں جانے کے لیے در بنا دیے گئے ہوں، لیکن ازمنۂ وسطیٰ اور اس سے بھی قبل کی ان یادگاروں کے شانہ بشانہ جدید وضع کی بلند و بالا عمارتیں بھی سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ شہر کے ارد گرد اس طرح کی فصیل تھی جیسے ہمارے دیر بنیت کے گرد ہے۔ میں ڈھلوان سڑکوں اور چٹانوں کو کاٹ کر بنائی گئی سیڑھیوں سے گزرتا اس فصیل پر پہنچا۔ ساری فصیل پر برابر فاصلے سے پتھر کے مینار بنائے گئے ہیں اور ہر مینار میں 2 روشن دان ہیں، جیسے سوچ میں ڈوبی ہوئی 2 آنکھیں۔ مجھے ان میناروں کو دیکھ کر یوں لگا جیسے کسی امام کے مرید اپنے پیر کے حکم کے مطابق اپنی جگہ پر خلوص کے ساتھ اٹل کھڑے ہوں۔ جب میں فصیل تک پہنچ گیا تو میرا جی چاہا کہ کسی مینار کے روشن دان سے باہر جھانکنے کی کوشش کروں، لیکن سیاحوں کی اتنی بھیڑ تھی کہ مجھے روشن دان تک پہنچنے کے لیے انتظار کرنا پڑا۔ جہاں میں کھڑا تھا وہاں میرے آگے اور لوگ بھی تھے اور مجھے صرف 2 چھوٹے چھوٹے نیلگوں دھبے سے نظر آئے۔ یہ دھبے اتنے ہی بڑے تھے جتنے خود روشن دان اور روشن دان ہتھیلی سے زیادہ بڑے نہ رہے ہوں گے، لیکن جب میں ایک روشن دان تک پہنچ پایا اور اس سے آنکھ لگا کر باہر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ جنوری کی خوشگوار دھوپ میں ایک وسیع سمندر میرے سامنے تھا جس میں نرمی تھی، کیونکہ بہرحال یہ بحیرہ ایڈریاٹک تھا، اور تندی بھی کیونکہ مہینہ تو جنوری کا تھا۔ سمندر نیلا نہیں تھا، طرح طرح کے رنگ اس میں جھلک رہے تھے۔ اس کی لہریں لگاتار ساحلی چٹانوں سے ٹکرا رہی تھیں اور توپوں کی طرح گرجتی ہوئی پسپا ہو رہی تھیں۔ سمندر کے سینے پر جہاز آ جا رہے تھے جن میں سے ہر ایک ہمارے گاؤں کے برابر رہا ہوگا۔ اس وقت بھی جب میں سیاحوں کی قطار میں شامل پنجوں کے بل کھڑا ہو کر وسیع و عریض دنیا کی جھلک دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر جب روشن دان تک پہنچ گیا اور باہر نظر دوڑائی تو اس وقت بھی مجھے داغستان یاد آیا۔ وہ بھی میری طرح لوگوں کے پیچھے کھڑا اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے پنجوں کے بل کچھ اونچا ہو کر دیکھنے کی کوشش کرتا رہا ہے، مگر کچھ خوش نصیبوں کی چوڑی چکلی پیٹھیں حائل تھیں جو اس کے آگے کھڑے تھے۔ پھر قلعہ کے ایک روشن دان سے اس نے دنیا دیکھ لی، اور اب وہ پوری وسیع و عریض دنیا کا حصہ بن گیا ہے، اور اس نے اپنے رسم و رواج، اپنے گیت، اپنا وقار ساری دنیا کے لیے عام کر دیا ہے۔ مختلف شاعروں نے اپنے اپنے دور میں خاصی سرمغزی کے بعد داغستان سے متعلق اپنے تصور کو ٹھوس شکل دینے کی کوشش کی ہے۔ حسنیہ شاعر محمود نے داغستان کی قومیتوں کو ان پہاڑی چشموں سے تشبیہ دی ہے جو مل کر ایک ندی بن جانا چاہتے ہیں لیکن بن نہیں پاتے اور الگ الگ بہے جا رہے ہیں۔ ایک اور موقع پر اس نے کہا کہ داغستان کی قومیتوں کو دیکھ کر اسے کسی تنگ گھاٹی میں کھلنے والے ان پھولوں کا خیال آتا ہے جو ایک دوسرے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بغلگیر نہیں ہو پاتے۔ مگر اب یہ بات نہیں کہی جا سکتی کیونکہ داغستان کی قومیتوں نے مل کر ایک پرجوش ندی کا روپ لے لیا ہے۔ الگ الگ بکھرے ہوئے پھول ایک گلدستے میں سمٹ گئے ہیں۔ بیترائی نے کہا تھا، جیسے کوئی غریب آدمی اپنا پھٹا پرانا کوٹ گھر کے تاریک کونے میں پھینک دیتا ہے، اسی طرح داغستان کو لپیٹ لپاٹ کے پہاڑوں کے کھڈوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ داغستان کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد ابا نے کہا تھا کہ یہ سینگ کے اس جام کی طرح ہے جو میں نوشی کی محفل میں ہاتھوں ہاتھ گردش کرتا رہتا ہے۔ میرے داغستان، میں تجھے کس چیز سے تشبیہ دوں؟ میں کون سی تمثیل ڈھونڈوں جو تیری تاریخ اور تیرے مستقبل کے بارے میں میرے خیالات اور تصورات کی ترجمانی کر سکے؟ ممکن ہے آگے چل کر مجھے اور زیادہ بہتر نیز زیادہ شایان شان الفاظ مل سکیں، مگر آج تو میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ تو وہ چھوٹا سا روشن دان ہے جس میں سے دنیا کے وسیع و عریض سمندر کی ایک جھلک نظر آتی ہے، یا اسے اور مختصر کر کے یہ کہہ دوں کہ بحرے بے کراں کی جھلک دکھانے والا ایک چھوٹا سا روشن دان ہے۔ لو میرے وزیرو، یہ رہا اس کتاب کا دوسرا نام جو میں لکھنے جا رہا ہوں۔
مجھے احساس ہے کہ پڑوس کے دوسرے ممالک بھی اپنے بارے میں یہی تمثیل استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہوا، اس کے کچھ اور ہم نام ہو جائیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں اپنی پاپاخ پیش کرتا ہوں جو میرا داغستان ہے۔ اس پاپاخ کی زینت ایک ستارہ ہے، یعنی بحر بیکراں کی جھلک دکھانے والا ایک چھوٹا سا روشن دان۔ گانا شروع کرنے والے مطرب کی طرح میں نے اپنے پیندار کے دونوں تاروں کو ملا لیا ہے۔ اس آدمی کی طرح جو سلائی کی تیاری کر رہا ہو، میں نے اپنی سوئی میں دھاگا ڈال دیا ہے۔ میرے وزیروں نے کتاب کے نام کی توثیق کر دی ہے، اس طرح جیسے کسی بین الاقوامی کانفرنس میں شامل وزراء آخر کار ایجنڈے پر متفق ہو جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دو بھائی ایک دوسرے سے لڑے بغیر ایک ہی گھوڑے پر سوار ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی شہ سوار دو گھوڑوں کی لگامیں سنبھال کر انہیں پانی پلانے لے جائے۔ ایک بار ابو طالب نے کہا تھا، اس نے لیو تولستائی جیسی ہیٹ تو خرید لی ہے، مگر ان جیسا سر کہاں سے لائے۔ یہ کہاوت ہے کہ بچے کا نام تو بہت اچھا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ بڑا ہو کر انسان کیسا نکلتا ہے۔